نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے استاد اکرام اور ہم مکتب ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دامن میں کانٹوں کے سوا اور تو کچھ نہیں، میرے دامن میں کانٹوں کے سوا اور تو کچھ نہیں، کرم ہے ان کا جو ہم جیسو کو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرات والا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب آپ فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت، میرے قریبیوں کے ساتھ محبت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرے گا اور حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرے گا اور حسنین کریمین کے والد محترم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرے گا اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے قرب میں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن میرے ساتھ میرے قرب میں ہوگا۔ تو حضرات والا سوال ہوتا ہے، علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اعتراض کر دے کہ امتی اور نبی ایک درجے میں دونوں کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواب علامہ ملا علی قاری ایک مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہو اور غلام کو حکم دے کہ پانی لے کر آ، جب غلام پانی لے کر آئے تو یہ بادشاہ کی شأن شان نہیں کہ وہ نیچے اترے اور پانی لے، بلکہ غلام تخت کے اوپر چڑھے گا اور بادشاہ کو پانی پیش کرے گا۔ اب دیکھو غلام بھی تخت پر اور بادشاہ بھی تخت پر، لیکن غلام اپنی جگہ غلام رہے گا اور بادشاہ اپنی جگہ بادشاہ رہے گا۔ حضرات والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جو امتی نبی کے درجے میں ہوگا لیکن وہ امتی رہے گا اور نبی نبی رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ میری اہل بیت کی محبت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مثل، جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ بغاوت کرے گا وہ غرق ذلیل ہو جائے گا۔ تو حضرات والا کربلا والوں کا کرم دیکھو، کربلا والے تو صرف ان پر کرم نہیں کرتے جو ان کے اپنے ہیں، بلکہ کربلا والے تو غیروں پر بھی کرم کرتے ہیں۔ جب مختار سقفی کی فوج یزیدیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر واصل جہنم کر رہی تھی تو ایک یزیدی بھاگتا ہوا حضرت امام زین العابدین کے گھر پہنچا پناہ لینے کے لیے۔ تو امام زین العابدین نے اس یزیدی شخص کو پناہ دی اور امام زین العابدین اس یزیدی شخص کی خوب مہمان نوازی کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ یزیدی جانے لگا اور کہتا ہے کہ اے امام زین العابدین آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا اے یزیدی میں نے پہلے دن سے تجھے پہچان لیا تھا کہ تم یزیدی ہو، جو کچھ تم نے کربلا میں کیا تھا وہ کردار تمہارا تھا، جو کچھ تم نے کردار کربلا میں ادا کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا، اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ تمہاری مہمان نوازی کی تھی یہ اہل بیت کا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو حضرات والا کربلا والے صرف ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے جو ان کے ہیں، کربلا والے تو غیروں پر بھی کرم کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔